وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر 4 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 94 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، جسے تم مختلف اوراق پر نقل کر رہے ہو، اور تم اس سے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت زیادہ کو چھپا لیتے ہو۔ اور اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، پھر انہیں اپنی فضول بحث میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب اسے ہم نے نازل کیا ہے جو بہت بابرکت اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ مکہ والوں اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا یہ کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جس نے کہا میں بھی اس جیسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اور کاش آپ ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف یہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو بدلے میں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں گڑھا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہاری عبادت میں تمہارے شریک ہیں۔ یقیناً تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا، اور جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے تھے وہ تم سے گم ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 4 آیتیں 91 سے 94 تک ہے۔ اس کے اندر غور کیجیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول کی بشریت، یعنی رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہے، اس کا انکار کیا، کتابوں کے نزول کا انکار کیا۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اور یاد رکھیے گا، بشر ہی کو اللہ تعالیٰ رسول بناتے ہیں، اور کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی کتاب تو اللہ نے نازل کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا قرآن کریم کے بارے میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ مقصد کیا ہے قرآن کریم کا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اس کے ذریعے القرا یعنی مکہ والے اور ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں سب کو آپ ڈرائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، اسلام سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لیے، قرآن کریم بھی سب کے لیے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، موت کے وقت سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کافروں کے بارے میں آیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ جب وہ موت کی سختی میں چلے جائیں گے تو فرشتے آ کر کافروں سے کہیں گے خود اب
روح نکالو، تو وہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ نکال ہی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن اب تم دردناک عذاب کو چکھو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے عذاب قبر برحق ہے، روح نکلتے وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یہ صحیح نہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، کیوں بات کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن سب کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی رشتہ داری تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔